ہمارا ذکر کا موضوع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں، یعنی کچھ لوگ جب بھی لوگ کسی بھی مجلس کے اندر، محفل کے اندر کہیں بھی گروپ بنا کے بیٹھیں یا کھڑے ہوں یا کہیں بھی باتیں کرنے کے لیے ہوں، حتیٰ کہ فون کے وقت بھی ہوں، تو پھر اگر انہوں نے اس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا، ذکر کرنے کے بغیر اپنی مجلس، اپنی بیٹھک، اپنی کال، اپنی گفتگو ختم کر دی ہے، وہ مجلس، وہ باتوں کا وقت جو ہے قیامت کے دن ان کے لیے انتہائی افسوس کا باعث ہوگا۔ مطلب کیا کہ اگر مجلس بھی کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر اللہ کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر کرتے جائیں۔ کل قیامت کو جو لوگ مجلس کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، ان کو جب انعامات دیے جائیں گے تو یہ افسوس کریں گے کہ ہائے کاش کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کر لیتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، میں بھی بیٹھا تھا، وہ بھی بیٹھے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے استغفار کرتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے گننا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ استغفار کیا، یعنی ایک مجلس کے اندر، تو ایک مجلس کے اندر کم از کم 70-100 مرتبہ جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے۔ تو ایک روایت ہے، جب آپ بات ختم کریں، مجلس ختم کریں، اس وقت کفارہ مجلس کی ایک دعا ہوتی ہے، وہ ہی کم از کم پڑھ لیں، جس کے ساتھ یہ ہوگا کہ مجلس کے اندر بیٹھ کر گفتگو کے اندر جو ہے ہم سے غیبت ہو جاتی ہے، چغلی ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، لڑائی گرما گرمی ہو جاتی ہے، جھوٹ بولے جاتے ہیں، تو اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اس مجلس کے اندر جو چھوٹے موٹے گفتگو کے اندر گناہ ہوئے ہیں وہ اس دعا کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دعا آپ یاد کر لیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ مجلس کفارہ کی دعا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، جو بندہ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، یہ فرشتے جو ہیں اس کو مہر لگا کر، جس طرح ہمارے پاس ڈاکیہ لے کر آتا ہے اس کے اوپر سیل لگی ہوتی ہے، تو فرشتے اس کے اوپر سیل چڑھا کر تاکہ اسے کوئی کھولے نہ، وہ اللہ کے پاس لے جاتے ہیں یہ دعا، اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے نے پاک صاف ہو کر تیرے لیے یہ کلمات کہے تھے، کلمات سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو وہ کلمات جو ہیں، وہ سیل جو ہے، جو جس لفافے کے اندر رکھے ہوتے ہیں کلمات کے، اس بندے نے یہ پڑھے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں کھولے گا، قیامت تک وہ سیل پیک جو ہے محفوظ رہے گا۔ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سامنے وہ لفافہ کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ میرے بندے نے جب مجلس ختم کی تو میرے لیے یہ کلمات کہے۔ تو کلمات کیا ہیں کہ ان کلمات کے فرمایا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ بڑے ہی کمال کے الفاظ ہیں، جو بھی مجلس ہو آپ اس میں اللہ کا ذکر کرتے جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ بھی پڑھتے جائیں، استغفر اللہ بھی پڑھتے جائیں جب موقع ملے، تو ساتھ میں جب مجلس مکمل کرنی، اٹھنا، فارغ ہونا ہے تو مجلس کفارہ کی دعا پڑھیں۔ حدیث المعجم الکبیر طبرانی کی یہ روایت ہے، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شفاعتی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا۔ آئے لوگ نعرے لگاتے پھرتے ہیں کہ ہماری سفارش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ میرے بھائیو، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرما گئے ہیں، ان کا ہی فرمان ہے کہ ان شفاعتی، اگر سفارش حاصل کرنا چاہتے ہو تو شرک چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا چھوڑنا پڑے گا، کسی اور کے آگے حاجات جو رکھنے ہیں وہ چھوڑنی پڑے گی، کسی اور کے لیے منتیں مانگنا وہ چھوڑنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان شفاعتی لمن مات،
اور لوگوں سن لو میری سفارش جو ہے، بے شک میری سفارش لمن مات اس بندے کو ملے گی اور جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا، اور جس نے سفارش حاصل کرنی ہے وہ شرک کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی سفارش کرنی ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو اللہ نے اجازت ہی نہیں دینی کہ اس کی سفارش کرو، اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے سفارش کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے فرما دیا ہے کہ میں نے اس کی سفارش نہیں کرنی جس نے شرک کیا ہوا۔ اور جو بدعت دین کے اندر نئے کام نکالتا ہے جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی سفارش نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، کیونکہ انہوں نے میرے بعد میرے دین میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، نئی چیزیں نکالنی شروع کر دی، لہذا انہیں مجھ سے دور لے جاؤ۔ اور نہ ہی دین کے اندر نئے کام بدعتی کی سفارش ہوگی، اور نہ ہی جو شرک کرتا ہوگا اس کی سفارش ہوگی۔ آگے ہمارا گرامر کا سبق ہے، ہم نے حاضر کے صیغے 6 پڑھے ہیں، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اعلی صیغے کو پکڑنا ہے ضرب، دوسرے کو بھی ضرب، تیسرے کو بھی ضرب 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 ضرب، چھٹے تک آپ نے ضرب ضرب بولتے جانا ہے، اور پہلے کے آخر میں ضرب کے بعد تا لگا دیں، ضرب تا، دوسرے ضرب کے بعد تما لگا دیں، ضرب تما، ضرب تما، تیسرے کے بعد تم، ضرب تما ضرب تم، سپیڈ سے پڑھتے جائیں، ضرب تما ضرب تنا، یہ سپیڈ سے آپ نے حاضر کے صیغے یاد کرنے ہیں۔ اور تا آخر میں ہو تو ترجمہ ہوتا ہے تو، جیسے انعمتا انعام کیا تو نے، یہاں پہ ضربتا مارا تو نے، تا زبر تا آئے، ضرب کا ترجمہ ہوتا ہے مارنا مارا، اور تا زبر تا کا ترجمہ ہوتا ہے تو ایک مرد نے، ضربتا تو ایک مرد نے، یہاں تک صرف اور صرف تا کا ترجمہ ہے، اور مارا پورے ضرب کا ترجمہ ہے، ضربتا تو ایک مرد نے مارا، ضرب تما ہے، دونوں ترجمہ ہوگا، تما تم دونوں، تا تو ایک مرد، تما تم دو مرد، ضرب کا ترجمہ تم دو مردوں نے مارا، ضرب کا ترجمہ مارا ہے، تما کا ترجمہ تم دو مردوں نے، ضرب تما تم دو مردوں نے مارا، ضرب تم سب مردوں نے مارا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہاں تک کیسے ترجمہ کرنا ہے۔ تازے ٹی ہو تو ایک عورت ہوتا ہے، تازہ برتا ہو تو ایک مرد، تازے ٹی ہو تو ایک عورت، زیر عورت تو ایک عورت نے مارا، ضرب تما تم دو عورتوں نے مارا، ضرب تما کا ترجمہ تم دو مردوں بھی ہوتا ہے، تم دو عورتوں کا بھی ہوتا ہے، ضرب تم سب مردوں نے مارا، ضرب تنا تم سب عورتوں نے مارا، تم سب عورتوں نے مارا۔ آخر میں نشانیاں یاد کریں، تا زبر تا ہو تو ایک مرد، تما ہو تم دو مرد، تم دو عورتیں، تم ہو تم سب مرد، تازے ٹی ہو تو ایک عورت، تم نہ ہو تم سب عورتیں۔ آگے صیغہ ہے جہاں پر آپ نے آخر میں غائب لگایا ہے، وہاں پر آپ نے حاضر لگانا ہے، کیونکہ حاضر کے صیغے ہیں واحد مذکر حاضر، کیونکہ ایک مرد ہے، ایک کو ہم بولیں گے واحد اور مرد کو بولیں گے مذکر، اور حاضر جو ہے تو ہے، تو ایک مرد نے مارا، صیغہ کیا ہوگا واحد مذکر حاضر، تم دو مرد ہے، دو کو ہم تثنیہ کر دیں گے، باقی مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، دو سے زیادہ ہوں جمع ہوتا ہے، جمع مذکر حاضر، اگر مرد ہیں تو مذکر، عورت ہے تو مؤنث بولیں گے، ایک عورت واحد مؤنث حاضر، دو عورتیں تثنیہ مؤنث حاضر، سب عورتیں جمع مؤنث حاضر۔ عمر کی دوسری کتاب کا سبق محموز کا ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ محموز تعریف اس کی یہ ہے کہ جس کے اندر ایک حرف اصلی کون سا ہو، حمزہ ہو، حمزہ ہم نے محموز میں سے نکال کے دیکھ لیا ہے، ہا میم زا حمزہ۔ آگے محموز کی 3 قسمیں ہیں، اس کی 3 قسمیں فا ہو، عین ہو اور لام ہو۔ فا 3 قسمیں کیا ہیں، ایک کے ساتھ ہم فا کو ایڈ کر دیں گے، ساتھ میں محموز بولتے جائیں گے، محموز الفا، دوسرے کے ساتھ محموز العین، تیسرے کے ساتھ محموز اللام۔ یہ ہماری 3 قسمیں محموز کی بن گئی، محموز فا، محموز العین، محموز اللام۔ آپ نے یہ ساتھ بولتے جانا ہے۔ آگے ہے محموز الفا کی تعریف کسے کہتے ہیں، او فا جس کے اندر فا کلمہ، فا کی جگہ پہلا حرف حمزہ ہو، محموز ہے تو حمزہ نکالیں گے، ہا میم زا، فا کی جگہ حمزہ ہو، جس کا فا کلمہ حمزہ ہو، جس کا فا کلمہ محموز فا ہے
تو جس کا فا کلمہ حمزہ ہو محموز عین ہے، جس کا عین کلمہ حمزہ ہو محموز لام ہے، جس کا لام کلمہ حمزہ ہو۔ بہت ہی آسان ہے۔ محموز کی 3 قسمیں، محموز فا عین لام۔ محموز الفا وہ ہے جو حمزہ فا کی جگہ پر ہو، محموز العین حمزہ عین کی جگہ ہو، محموز اللام حمزہ لام کی جگہ پر ہو۔ سالے ہم اگلے لیکچر کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔